نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، یو سی ٹی وی کے ذریعے آپ رمضان المبارک کے فضائل و احکام و مسائل سماعت فرما رہے ہیں۔ رمضان کی آج تیسری مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ حضرات، رمضان کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ آپ مسلسل سماعت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج چونکہ تیسری مجلس اور دوسرا رمضان ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے رمضان شریف کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد سے، رمضان شریف کے آنے سے رمضان کا روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ جو رکھا جاتا ہے اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ صبح صادق سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک ہے، یعنی نصف النہار شرعی تک، یعنی اس سے پہلے تک، یعنی اس کے درمیان نیت کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت کر لے۔ اگر کسی نے صبح صادق سے لے کر نصف النہار شرعی تک روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ رات میں نیت اس کی جا سکتی ہے، رات کی نیت معتبر ہے، لیکن نیت کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے ضحوہ کبریٰ تک کا ہے۔ اب اگر کسی نے رات میں نیت کیا اور نیت کرنے کے بعد اس نے کھایا پیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ہاں، اگر صبح صادق کے بعد اس نے کچھ نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، اگر بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو شریعت نے اس کو معاف کیا ہے، وہ اس سے روزہ ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے رات میں ہوش و حواس کی حالت میں نیت تو کر لیا، لیکن صبح کو ہوش میں نہیں تھا، جنون کی حالت تھی، یا ضحوہ کبریٰ کے بعد اس کو ہوش آیا تو اس پر رمضان کے روزے کی قضا نہیں ہے۔ اور اگر پورا رمضان اسی جنون کی حالت میں گزر گیا تو پورے ماہ رمضان کی قضا اس کے اوپر نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک دن بھی نیت کا وقت مل گیا
تو رمضان کے سارے روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ رات میں کسی نے روزے کی نیت کی اور صبح غشی کی حالت ہوئی اور یہ غشی کئی دن تک رہی تو صرف پہلے دن کا روزہ ہوگا، باقی دنوں کی قضا رکھے گا۔ اگرچہ پورے رمضان بھر غشی رہی، اگرچہ نیت کا اس کو وقت نہ ملا، ظہوہ کبریٰ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پیشتر نیت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر خاص اس وقت یعنی جس وقت آفتاب خط نصف النہار شرعی پر پہنچ گیا تو نیت کرے گا تو نیت نہیں ہوگی، اور جب نیت نہیں ہوگی تو روزہ بھی نہیں ہوگا۔ نیت کس کو کہتے ہیں؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں روزے سے ہوں یا کل میں روزہ رکھوں گا تو دل کا ارادہ کافی ہے۔ نیت کے لیے زبان سے کہنا یہ شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہہ لینا بہتر ہے۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اگر آپ رات میں نیت کرتے ہیں تو یوں نیت کریں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ رات میں نیت کی، پھر اس کے بعد رات میں ہی کھایا پیا تو نیت باقی رہی، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے دن میں نیت کیا، یعنی جو وقت ہے نیت کا ظہوہ کبریٰ سے لے کے اور صبح صادق تک، اس بیچ میں اگر کسی نے نیت کیا تو وہ اس طرح نیت کرے کہ نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ جس طرح نماز میں بات کرنے سے نماز میں بات کرنے کی نیت سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اسی طریقے سے روزہ میں روزہ نہ رکھنے یا روزہ کے خلاف جب تک کوئی امر نہ پایا گیا، صرف نیت کر لیا کہ ہم روزہ نہیں رہیں گے اب، تو اس سے روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ نیت کرتے وقت اگر کسی نے کوئی ایسا فعل کیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر روزہ ساقط ہوگا۔ لہذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر کسی روزے دار نے کھا لیا، پی لیا یا جماع کر لیا تو اب نیت نہیں ہو سکتی۔ صرف نیت سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک روزہ توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ حضرات، سحری جو ہم کرتے ہیں تو سحری کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیت ہے، یعنی سحری اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری نیت ہو جاتی ہے روزے کی، لیکن اگر کسی نے سحری کے وقت یہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ نہیں رہوں گا اور صرف گھر والوں کے ساتھ سحری کے وقت اٹھ گیا، کھایا پیا، تو پھر وہ نیت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ سحری کھانا بھی نیت ہے جب روزہ رکھنے کا ارادہ ہو۔ رمضان میں خاص رمضان کی نیت ضروری نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے خاص کہ ہم رمضان کا روزہ رکھنے تبھی روزہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ
مسئلہ یہ ہے کہ غیر مریض، جو مریض نہیں ہے، مسافر ہے، اس نے رمضان میں کسی اور واجب کی نیت کی، منت کی نیت کی، جب بھی روزہ جو ہوگا وہ رمضان کیا ہی ہوگا، واجب وغیرہ کا نہیں ہوگا۔ مسافر اور مریض، یعنی اگر کوئی حالت سفر میں ہے یا کوئی مریض ہے جس کے اوپر رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، اگر رمضان شریف میں نفل یا کسی دوسرے واجب کی اگر وہ نیت کر لے گا تو جس روزے کی نیت کرے گا پھر وہ روزہ اس کا مانا جائے گا، رمضان کا نہیں مانا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔